آج 2 دن ہوئے کہ یہ خط جو ہے یہ 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہم اس خط کا تماشا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں نے پہلے بھی کامنٹ کیے ہیں 2-3 کل کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد بھی ہم لوگوں نے یہ جو ایک کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹو کے زیر سایہ اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے. تو آج میں نے اپنے سارے دوستوں سے جو لیگل ہمارے فرینڈس ہیں ان سے کہا تھا جی کہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم آپ لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کریں اور جو اس خط کے مضمرات ہیں اور یہ لوگ جس طریقے سے اس کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. میں صرف اس خط کا 2-3 منٹ میں میں ایک خلاصہ پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنے لیگل دوست سارے جو اپنے دوست ہیں ان کو کہوں گا کہ اپنے اپنے جو کیسز ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو آپ سپریم جوڈیشل کونسل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے, انکوائری کی جائے. وہ کوئی پلیزر کے لیے نہیں ان کو لکھا جاتا. اور اس میں جو لوگ انڈائٹ ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں جو لیٹر ہے اس میں کس کس کو انڈائٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو رسپانسبل ہیں معاملات کو اس نہج تک پہنچانے میں جس کا ذکر خط میں انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ کیا گیا ہے. اس میں ایک بندہ جو ہے جس کو کہ انڈائٹ کیا گیا ہے وہ چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ جس کا نام ہے عامر فاروق صاحب. اور اس میں کئی مثالیں دی گئی ہیں اس لیٹر میں جس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ انٹرفیئرنس ہو رہی تھی, جب یہ انٹیمیڈیشن ہو رہی تھی تو چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم بار بار بتاتے رہے ہیں, ان کو انفارم کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس سلسلے میں 2 اینیکسچرز بھی اس لیٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اینیکسچر 1 اور اینیکسچر 2. وہ دونوں جو اینیکسچرز ہیں وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایڈریس کی گئی ہیں اور اس میں ڈیٹیلز ہیں ان انٹرفیئرنسز کی اور ان انٹیمیڈیشنز کی جو کہ سبجیکٹ کیا جا رہا تھا, جو کہ ان ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا باقی جو لوور جوڈیشری ہے اس کو ان کے اوپر جو پریشر تھا وہ ماؤنٹ کیا جا رہا تھا. لیکن ان بسا اوقات ان کو بتانے کے باوجود ان رائٹنگ ایز ویل ایز وربلی چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی جوڈیشل فریڈم, جوڈیشل انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ وہ کمپلیسٹ تھا, وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. اس کی سپرویژن میں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جس طریقے سے پروسیس کیے گئے, جس طریقے سے ان کو پنشمنٹ کی جائے, اس میں یہ سب سے بڑا کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ والا ہے. ان کی سربراہی میں, ان کی سپرویژن میں یہ تمام گند ہوا ہے. تو کیسے وہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کر سکتا تھا؟ سب سے پہلی انڈائٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے. اور اس کے بعد انڈائریکٹلی جو ہے اس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ان کے ساتھ میٹنگز کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس لیٹر میں کہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی, ان کو ہم نے اپرائز کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیول کے اوپر کیا پریشرز ہیں, کیا انٹیمیڈیشنز ہیں, کیا کوششنز ہیں. اس میں بڑی لیورڈ قسم کی ڈیٹیلز ہیں. لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے نصب کیے گئے تھے, لوگوں کو فیملی کے ممبرز کو کڈنیپ کیا گیا, ٹارچر کیا گیا. وہ سب موجود ہے اس لیٹر میں. تو دوسرا جو بندوں کو جس کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. اور تیسرا جو ہے وہ جن کی حکومتیں تھیں, جن کے زمانے میں یہ ہوا تھا, اور اس میں سب سے میجر فگر جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جن کی انڈائٹمنٹ اس لیٹر میں کی گئی ہے. کنسیکوینٹلی کسی قسم کی اتھارٹی ان آفیسز میں, ان کے آفیسز میں ویسٹ کرنا کہ یہ انصاف کریں گے, یہ انصاف کی توہین ہے, یہ انصاف کا قتل ہے, یہ آئین کا قتل ہے, یہ قانون کا قتل ہے. اور یہ جو تماشا کل کیا گیا ہے 2 دن وہ فل کورٹ بلا کے اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے جی کہ پرائم منسٹر صاحب کسی ریٹائرڈ جج کی سپرویژن میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں گے, ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں گے. کیا ایک ایلیجڈ مسلم, ایک نامزد مسلم مجرم, کیا اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں خود ہی جج بنے؟ کیا وہ اپنے بارے میں, اپنی انڈائٹمنٹ کے بارے میں پرائم منسٹر آف پاکستان, سو کالڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, پلانٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, اس وقت کیا وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں؟
کیا مذاق کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے یہاں؟ پی ٹی آئی نے